निराला है, मुल्क दे विच नारा है, सब तू है निराला है। शहीर सियालवी ने जितना इक्को ही साडा नारा है, शहीर सियालवी ने जितना इक्को ही साडा नारा है, इक्को ही साडा नारा है। PNP ने जितना है, इक्को ही साडा नारा है, PNP ने जितना है। साडी पार्टी वक्री सारी पार्टियां तो, साडा नारा वखरा सारे नारियां तो, सारे नारियां तो। साडी पार्टी वक्री सारी पार्टियां तो, साडा नारा वखरा सारे नारियां तो। पंजाब दा है शहजादा उमर फारूक पाशा, उमर फारूक ने जितना इक्को ही साडा नारा है, इक्को ही साडा नारा है। PNP ने जितना है, इक्को ही साडा नारा है, PNP ने जितना है। वो उनको आप बहुत जो है ना अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि जिनको भी मैंने इनवाइट किया उन्होंने कहा है कि हाँ हमने सोशल मीडिया पे मीडिया पे उनको काफ़ी देखा है और फॉलो करते हैं। ये जो मेहनत है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के पीछे, ये अभी सिर्फ इसको एक साल नहीं होते हैं कि किसी दूसरे के महल में नौकर बनने से बेहतर है कि अपनी झोंपड़ी के बादशाह वो खुद बन जाए। हम लोग आपके वोट में वो ताकत है जिसने इसी हल्के के वोट लेके वो फेडरल मिनिस्टर भी बने, इसी हल्के से हमारे डिप्टी स्पीकर भी बने, इसी हल्के से हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी बने। मैं यहाँ के जितने भी लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं उन सबसे मिला हूँ कि इस निज़ाम में आपको एहतजाज के अलावा आपको अपना हक नहीं मिलता। बार बार अपना हक मांगने से आपको फिर हक मिलता है, वरना अगर आप खामोश रहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया जागरा वालों, आपने साबित किया है कि आप पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद सियालवी साहब से मोहब्बत करते हैं। मैं आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अदना से कारकुन पे इतना एतबार किया और हमारे चांद बख्शे। मैं तमाम जितनी भी हमारी काबीना है यहाँ पे मरकजी काबीना, और जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया और मैं शहीद भाई के सामने भी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा ये इलाका आपके वोट की ताकत बहुत मजबूत है। इसी वोट की ताकत से यहाँ से हमारे मेंबरान फेडरल मिनिस्टर बने। यही वो हल्का है जिससे इंटीरियर में, और यही वो हल्का है जिसने आपके वोट जो आपका हक है आपने वो इस्तेमाल किया, लेकिन आपको आपका हक नहीं मिला। यहाँ पे पानी नहीं है, हमारे इलाके में पानी नहीं है, और जो गरीब आवाम है वो 2000 रुपए का टैंकर लेकर आते हैं और होता है उसको खरीदना पड़ता है। तो क्या खास तरक्की की है इस हल्के ने? 75 साल से ये लोग हम पे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस हल्के में पानी नहीं है। यहाँ पे कोई हाई स्कूल नहीं है। हमारी बच्चियाँ तालीम 5वीं 6वीं तक हासिल करती हैं, उसके बाद क्योंकि वो स्कूल दूर है वो तालीम हासिल नहीं कर पाती। यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है, कोई सेहत का निज़ाम नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। यहाँ के बच्चे नशे के आदी हो गए हैं क्योंकि कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। आपने इस बार जरूर पूछना है जो भी आपसे वोट लेने आएगा कि 70 साल 75 साल हो गए पाकिस्तान को, आपने मेरे इस
غریب بچے کو کیا دیا؟ آپ نے مجھے کیا دیا یا آپ میرے بچے کے ان کو دیتا ہوں جس بھائی کا بھی کہیں بھی کوئی کام ہو ہم پختون ایکشن انشاءاللہ 15 کی طرف آپ کی طرف حاضر ہوں گے 15 کی طرح انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. پاکستان نظریاتی پارٹی ان کو باور کرانا چاہتی ہے ہم مرتے مر جائیں گے لیکن مسلمان کو مسلمان سے کبھی لڑوانے کی آپ کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. بھائیو یہ ہمیشہ سے امریکہ کی سازش رہی ہے کہ بریلوی دیوبندی فساد کو کریٹ کیا جائے. سنی شیعہ فساد کو آج پاڑا چنار میں دوبارہ سے ہوا دی جا رہی ہے. 1990 میں جب موبائل انٹروڈیوس ہوئے تھے تو سب سے زیادہ لطیفے پٹھانوں پہ بنائے جاتے تھے. وہ ایک لاوا ان کے اندر ابلتا رہا اور اب وہ باہر نکل آیا ہے. اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے اور وہ لاوے کو دشمن کوشش کرتا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ استعمال کیا جائے. میں ایک بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کی جب حکومت ہوگی تو چوکوں چوراہوں اور چوکیوں پہ تم کہہ کے بات نہیں کی جائے گی آپ کہہ کے بات کی جائے گی جناب کہہ کے بات کی جائے گی. پاکستان کے ہر شہری کو برابر کی عزت دی جائے گی. پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے جانے والا بندہ جب چوکی سے گزرتا ہے جس طرح اسے عزت سے سلام لیا جاتا ہے اسی طریقے سے وہاں بھی 5-6 ٹخروں سے اوپر کر کے اور دستار پہن کے داڑھی رکھنے والا اگر کوئی شخص گزرے گا اس کو بھی اسی عزت سے نوازا جائے گا. ہمیشہ بات کی گئی میرے KPK کے دوست اٹھے اور بولا کہ ہم پٹھانوں کو حقوق دیں گے. میرے بلوچستان کے لوگ اٹھے اور کہا کہ پورے پاکستان میں ظلم ہوتا ہے تو صرف بلوچوں سے ہوتا ہے. میرے اندرون سندھ کے دوست اٹھے اور انہوں نے کہا اگر ظلم ہوتا ہے تو صرف سندھیوں سے ظلم ہوتا ہے. میرا مہاجر بھائی اٹھا کہتا ہے ظلم ہوتا ہے تو صرف مہاجر سے ظلم ہوتا ہے. اب پنجاب کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑنے لگے تو کہتے ہیں صرف لیجے والوں پہ ظلم ہوتا ہے یا پنجابیوں پہ ظلم ہوتا ہے. میری بات یاد رکھنا جب دشمن آپ کو لڑواتا ہے اور پھر امن کے قیام کے لیے امریکہ آتا ہے اور تم پہ ڈرون سٹرائک پھینکتا ہے تو نہیں پوچھتا کہ تاسو پختون دے یا تاسو پنجابیان دے. وہ بطور مسلمان تم کو مارتا ہے. آج بطور مسلمان ہمیں ایک پوائنٹ پہ کھڑا ہونا ہوگا اور انگریزوں کے دلال انگریزوں کے کتے لہرانے والے جو 70 سالوں سے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ذریعے ہمارے اوپر قابض رہے ان سے ہمیں بغاوت کرنا ہوگا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے 3 نسلیں غلام رہیں گے اور یہ جو 4تھی نسل یہاں پر موجود ہے ہم اس نسل کو بھی غلام بنا رہے ہیں. ہم آج آپ کو کہیں گے کہ جناب جو شخص مینا ہو وہ جو بڑا ہے اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی لیاقت باغ کے جلسے میں اور پورے پاکستان کے نیشنل میڈیا کو اجازت دی گئی کہ اس کو لائیو کوریج دی جائے جو لیول پلینگ فیلڈ انہیں دیا جاتا ہے کہ بلاول واش روم جا رہے بلاول واش روم سے آ رہے اس کی لائیو کوریج آ رہی ہے. جناب آپ کو انتہائی سنسنی خیز خبر سنا دے بلاول اٹھ گئے اور جیم لگا کے کھانے لگے ڈبل روٹی پہ. جو لیول پلینگ فیلڈ ان PDM کے بھگوروں کو دیتے ہو 10% بھی اگر میڈیا ہمیں لائیو کوریج دے تو وہ مینار پاکستان پہ کبوتر اٹھا کے قوم کو دکھانے والا اپنے ہاتھ میں ایک میں بش اٹھا رہے دوسرے میں پالش بھی اٹھا رہے تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. میرے بھائیوں لیکن ایک بات آپ نے گلی کی بات کی محلے کی بات کی واٹر سپلائی کی بات کی یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. میرے بھائیوں بات کرتا ہے تم لوگوں کو اور ہم لوگوں سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ نیند بھرانہ حالت میں چیک کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ اب یہ لطیفہ غور سے سنو. شاید ہنسی نہ ہے لیکن اگر اسے سمجھ گئے تو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں جو بچے ہیں ان کا مستقبل بچ جائے گا. چاند پہ ایک اسپیس شپ جا رہی تھی اس پہ 3-4 سائنسدان تھے. ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا. تو جب وہ خبر لیا بھکر میں گئی ہمارے سرائکی بینچ ترقی کر گئی لیکن لیا کے بابے کو یہ بات پسند نہیں آئی. کہتا غرق تھی بن گیا. لوگوں نے کہا کیوں غرق کیوں ہوئے وہ اسپیس شپ تو اڑی ہے. کہتا نہیں. اسے جڑا فیول پہنتا ہو تو اڑے. کہتا نہیں. اسے جڑا جناب کتا جا رہے تو اڑے. کہتا نہیں. بابے تینوں تکلیف کی ہے. اس نے بابے نے بڑے کاری کی بات کی. اس نے کہا خدا نخواستہ وہ اسپیس شپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے اور چاند پہ اپنی مخلوق چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے اور وہ اسپیس شپ والوں کا استقبال کرنے آتے ہیں تو اسپیس شپ سے 100 مرتبہ خدا نخواستہ سائنسدان کی جگہ اگر پہلے کتا باہر آ جائے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے
کہ زمین کی مخلوق کیسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا. میرے بھائیوں، اپنے نمائندے اچھے